بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام زیر بحث میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ذوق احمد۔ ناظرین، گزشتہ ایک سال کے اندر تقریباً پاکستان سے 7,27,000 نوجوان پاکستان سے باہر چلے گئے، بیرون ملک ہجرت کر گئے روزگار کے سلسلے میں، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان کے اندر وہ ڈیلی ویجز موجود نہیں ہیں، پاکستان کے اندر وہ تنخواہیں موجود نہیں ہیں منتھلی بیسس پر بھی یا ایئرلی بیسس پر بھی جن سے ان کا گزارا ہو سکے۔ اور پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے خاص طور پر ایک طرف مہنگائی ہے، دوسری جانب جو آمدن ہے وہ انتہائی کم ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے ضروریات زندگی چلانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر ایک ایسا ادارہ ہے جس میں کام کرنے والی پوری ٹیم سے حکومت وقت اتنی خوش ہے کہ ان کی تنخواہیں ہر کچھ عرصے بعد بڑھائی جا رہی ہیں۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا پارلیمنٹیرینز کی تنخواہ بڑھائی گئی۔ اب وفاقی کابینہ نے اپنی ہی تنخواہ کی خود توسیع کر دی ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ اماؤنٹ ہے جو کہ بڑھتی ہے، 40-50 لوگ ہیں، اگر ان کی 3 لاکھ روپے سے زیادہ تنخواہ بڑھ جاتی ہے پر منتھ تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ سمبولک ہوتا ہے کہ جب اگر یہ خزانے پر وہ بوجھ نہ ڈالے لیکن اس کے باوجود اگر آپ تنخواہ بڑھاتے ہیں، یعنی ہم جب بھی سنتے رہے ہیں، ہم جب سے پیدا ہوئے یہ سن رہے ہیں کہ نازک حالات سے گزر رہا ہے ملک، تو وہ نازک حالات کے فیصلے ان حکمرانوں نے کرنے ہیں لیکن نازک حالات ہم نے بھگتنے ہیں۔ اور جب موقع ملنا ہے یا جب نازک حالات آنے ہیں تو بہت سے لوگ پاکستان سے باہر جا کر وہ نازک وقت گزار لیں گے، اور جب وقت سازگار ہوگا تو پاکستان واپس آ جائیں گے اور پھر سے وہ فیصلے کریں گے۔ لیکن وہ نازک حالات کا دورانیہ ہم نے گزارنا ہے۔ تو یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کفایت شاری کریں، ہمیں کسی دور میں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ چینی کا استعمال کم کریں، کھانا کم کریں، بہت سی ایسی مثالیں دی گئی اس ٹائم کے وفاقی وزراء کی جانب سے یا اپوزیشن لیڈرز کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے، لیکن خود کفایت شاری پر نہیں آتے۔ پھر بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم IMF کو جو دعوے کرتے ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کو کم کریں گے۔ اچھی بات ہے، کم کرنے چاہیے، لیکن سمبولک طور پر وہ نظر نہیں آتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سرکاری محکموں میں گاڑیاں نہیں خریدتے اور کہتے ہیں کہ ہم اپنی ورک کو بہتر بنانے کے لیے یا ایفیشنسی کو بہتر بنانے کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ اس وقت جو منظوری دی گئی ہے وفاقی کابینہ کی تنخواہوں کے حوالے سے، ایک عام آدمی جو گھر بیٹھا ہے، جو اسی اخبار پہ یا ٹیلی ویژن چینل پر یا سوشل میڈیا پر ایک جانب یہ سن رہا ہے کہ بھائی رمضان آیا ہوا ہے اور چیزیں انتہائی مہنگی ہو گئی ہیں، فروٹ مہنگا ہو گیا ہے، پھر پاکستان میں نوکریاں کم ہو گئی ہیں، پاکستان میں تنخواہیں اس طرح نہیں بڑھ رہی، مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، اسکولوں سے اتنے بچے باہر ہیں، اور مسائل ہیں، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، روپے کی قدر کم ہو گئی ہے، IMF سے قرضہ لینے کے لیے مزید ٹیکس شرائط پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، بجلی مہنگی ہو گئی ہے۔ اسی ایک صفحے پہ یا اسی نیوز چینل پہ یا اسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ کو جب یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ وفاقی کابینہ کے جو وزراء ہیں ان کی تنخواہوں میں 180 سے زیادہ فیصد تک اضافہ کر دیا گیا ہے، تو کیا تاثر عام عوام کے اندر جاتا ہے، یہ ہم آج اپنے پینلسٹ سے جانیں گے۔ اب وفاقی وزیر کی تنخواہ میں تقریباً 159% اضافہ منظور کیا گیا ہے، جبکہ وزیر مملکت اور مشیر برائے وزیر اعظم کی تنخواہوں میں بھی 188% تک اضافہ منظور کیا گیا ہے۔ کابینہ کے 4 فروری کے اجلاس سے مذکورہ سمری کو آخری وقت میں ایجنڈے سے نکال دیا گیا تھا، کیونکہ کابینہ ایجنڈے سے سمری کو نکالنے کا مقصد عوام اور میڈیا کو تنقید سے بچانا تھا، اور تنخواہوں اور مراد کے معاملے پر پیپلز پارٹی، نون لیگ سمیت تمام جماعتیں، یہ ایک واحد چیز ہے جس پر تمام جماعتیں جو ہے وہ ایک پیج پر ہو جاتی ہیں، بشمول اپوزیشن۔ جب اسمبلی کے ارکان کی تنخواہیں بڑھی تھی تو اس میں تقریباً پاکستان تحریک انصاف کے 67 اراکین بھی حامی تھے۔ تو کیا ایسے ہی چلے گا یا کوئی سلسلہ جو ہے وہ چینج بھی ہوگا؟ کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ اگر کوئی ہمیں ایسی چیز دکھائے گا یا بتائے گا یا وہ کوئی کفایت شاری اپنائے گا تو لوگوں پر زیادہ اثر پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ نجم ثاقب صاحب، ثاقب رشید صاحب اور عبداللہ، تینوں سینئر تجزیہ کار مسند موجود ہیں۔ نجم ثاقب صاحب، سٹارٹنگ ود یو، خاص طور پر یہ جو وفاقی کابینہ کا معاملہ جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ 188% تک اضافہ کر دیا گیا ہے، تو چلے اضافہ کر دیا ہے، اب ہم یہ امید باندھ لیں کہ اب بہتر طریقے سے کام ہوگا، اور اب کیونکہ زیادہ تنخواہ دی جا رہی ہے تو پاکستان کے تمام مسائل زیادہ جلدی حل ہو جائیں گے؟ جب یہ اطلاع ملتی ہے ذوق کہ کوئی 181% جو ہے وہ تنخواہیں کابینہ نے بڑھائی ہیں، 160 تو پکا ہے، تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو آپ حیران ہوں گے
کہ مجھے ان کی 2-3 بڑی بڑی وجوہات سمجھ میں آئیں. سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ وجوہات آپ کو بتائی جائیں، یہ میں بتاؤں کہ آپ مجھے یہ بتائیے آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کیوں اس پروگرام کو اس ٹیگ لائن کے ساتھ کر رہے ہیں؟ آپ کا لینا دینا کیا ہے کابینہ کے ساتھ؟ وہ یہ کابینہ آپ کی تھوڑی ہے. نجم ثاقب صاحب، جب بھی کابینہ کی تنخواہ کی بات آتی ہے وقت کی ہے، وہ حکومت والے کہتے ہیں کہ کابینہ کے لوگ تنخواہ ہی نہیں لیتے ہیں. چھوڑیں جی، چھوڑیں آپ ایسے ہی جلتے ہیں خام خواہ. آپ کو جلنے کی قطعاً ضرورت نہیں. مجھے یہ بتائیے 181 کی بجائے اگر 5000% وہ بڑھا لیں گے، کیا آپ کی قوت خرید پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اچھا، میں اب آتا ہوں اس کی طرف کہ میں نے اس کی وجوہات ڈھونڈی ہیں. سب سے پہلے مجھے وجہ یہ پتہ لگی کہ پنجاب میں پارلیمنٹیرینز بڑھا رہے ہیں نا اپنی تنخواہیں. جی. پھر اس کے بعد پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں ہم، یعنی اس میں مرکز میں، اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ بھی بڑھا رہے ہیں. تو کیبنٹ والوں نے سوچا ہوگا کہ وزراء تو ہم ہیں، مشیران تو ہم ہیں، منسٹرز آف اسٹیٹ تو ہم ہیں، ہم کیوں پیچھے رہ جائیں؟ تو انہوں نے بڑھا لیا. کیا مسئلہ؟ ایک تو وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے. دوسری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک بہت محترم جج نے کل فرمایا کہ جہاں تک کلائمیٹ چینج اتھارٹی کا تعلق ہے تو حکومت وقت کو چیتے کی سپیڈ سے کام کرنا پڑے گا. میں نے سوچنا شروع کیا کہ اب یہ جو کیبنٹ بنی ہے، یہ جو بہت زیادہ تعداد میں ہمارے وزیر اور مشیر آ گئے ہیں، اب یہ چیتے کی سپیڈ جو ہے اگر آپ کلائمیٹ اتھارٹی میں لگاتے ہیں تو گلیشیئرز کو تو پگھلنے سے یہ نہیں روک سکتے. گلیشیئرز تو پگھل رہے ہیں اور کلائمیٹ چینج کا تو ستیہ ناس ہو رہا ہے، اور آپ کی جو گلوبل وارمنگ ہے وہ بڑھ رہی ہے اور آپ کا ستیہ ناس. اور اس کے بعد یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ اس میں سے نکل رہا ہے. آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. تو کم از کم کیبنٹ کا کلائمیٹ تو چینج کر سکتے ہیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ نہیں، اپنی کیبنٹ کی جو ہے نا وہ ہم تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں. کلائمیٹ تو چینج ہو نہ، صحیح وہ والا کلائمیٹ چینج، وہ جس کو سی کہتے ہیں، اس کا تو ہو جائے. ایک اور وجہ کی سمجھ میں آئی. دیکھیے، ایک ونڈ فال ٹیکس ہے جس کا ہم سن رہے ہیں پچھلے 2 دن سے. اچھا. 35 ارب روپے بینکوں نے جمع کرا دیے ہیں حکومت کے ایکسچیکر میں، حکومت کے خزانے میں. ونڈ فال ٹیکس ہوتا کیا ہے صاحب؟ اب میں سوچ رہا ہوں کہ یار یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ 35 ارب خامخواہی آ گئے ہیں نا کہیں سے. اس کا تو کوئی بجٹ میں نہیں تھا. جب بجٹ بنایا گیا تھا یہ تھوڑی تھا کہ 35 ارب روپیہ کہیں سے آ جائیں گے. تو یہ کہاں ٹھکانے لگائے جائیں؟ تو ان میں سے وزیر اعظم ہمارے نے فرمایا کہ یہ جو 35 ارب ہیں یہ عوام کی فلاح و بہبود کے پروجیکٹس میں لگائے جائیں گے. تو عوام کی فلاح و بہبود کے پروجیکٹس میں سب سے پہلا پروجیکٹ جو نظر آیا وہ یہ تھا کہ کیبنٹ کے ممبران کی تنخواہ بڑھا دی جائے. آخری وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی وہ تھی IMF کے حوالے سے کہ یہ جو سٹاف ممبر ہم نے بڑا کر لیا ہے اور اب یہ ایگزیکٹو بورڈ ان کا جو ہے وہ ہمارا نیا ٹرانش جو ہے اس کو کرے گا. اب دیکھیں نا، قرضہ لے کے ہم ملک چلا رہے ہیں، وہ تو پچھلی حکومتیں بھی چلاتی تھی، تو وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. IMF کا یہ آخری پروگرام ہوگا، دیکھی جائے گی. اس وقت تک پتہ نہیں کون حکومت میں ہوگا. یہ جو ہم بنے ہیں اس وقت، یعنی آئے ہیں کابینہ میں، پتہ نہیں زندگی میں کچھ لوگ پہلی دفعہ آئے ہیں یا شاید آخری دفعہ آئے ہیں، پتہ نہیں ایک مہینے تک رہتے ہیں منسٹر کے، 2 مہینے تک رہتے ہیں. تنخواہ تے ودائیے نا اپنیاں. اب آپ نوٹ کریں کہ میں نے آپ کو 4-5 سالڈ وجوہات بتائی ہیں جس کی بیس پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بالکل بڑھنی چاہیے تھی. اور جہاں تک تعلق ہے عوام کا یا ان کی قوت خرید کا یا اس تنخواہ دار طبقے کا یا ان بیچارے پینشنرز کا جن کی تنخواہیں اور پینشن جو ہیں وہ کم کی جا رہی ہیں، اس لیے کہ حکومتی اخراجات بڑھانے کے لیے IMF نے کہا جی کم کریں. تو وہ جو IMF کی شرائط ہیں وہ پوری کی پوری عوام پہ تو آپ کی رائج ہوتی ہیں، لاگو ہوتی ہیں، لیکن اس کا اطلاق جو ہے وہ پارلیمنٹیرین پہ نہیں ہوتا اور وہ کیبنٹ پہ نہیں ہوتا. اور آپ کو پتہ ہے کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ عوام میں سے وہ نہیں ہیں. اگر عوام میں سے ہوں تو ان پہ بھی وہی باتیں لاگو ہوں جو کہ عوام پہ ہوتی ہیں. لہٰذا مجھے ذاتی طور پہ من کے مسمی نجم ثاقب کو ان 181% اضافے پہ کیبنٹ ممبران کی تنخواہ پہ قطعی نہ کوئی افسوس ہے، نہ میں یہ کہوں گا یہ غلط ہوا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے.
ہم لوگ اسی قابل ہیں, ہماری عوام یہی ڈیزرو کرتی ہے کہ ہمیں اسی طرح کی باتیں ملتی جائیں, تضادات پہ تضادات. اخراجات کم کرنے ہیں, تنخواہیں بڑھا لیں. کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے, حکومت کا جو ہے نا وہ یعنی کیبنٹ کا کلائمیٹ چینج کر دیں. اب یہ ہے کہ اس میں کیا ہماری اوقات بساط کیا ہے اس سلسلے میں. آپ کی, میری, ہم سب کی, ہمارے اس پینل کی نہ کوئی اوقات ہے, نہ کوئی بساط ہے, نہ ہماری کوئی بات اس وقت سن رہا ہے. وہ جو ہونی تھی وہ تو ہو گئی. اس وقت کی آخری بات, وہ پی ٹی آئی جو کہتی ہے کہ حکومت یہ نہیں کر رہی, حکومت وہ نہیں کر رہی, مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جب کہ کیبنٹ کے ممبران نے اپنی تنخواہیں جو ہیں وہ خود ہی بڑھا لی ہیں, پی ٹی آئی کا یا اپوزیشن کا کیا سٹانس ہے؟ کیا عید کے بعد کوئی ایک بہت بڑا جلسہ مینار پاکستان پہ ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کر رہی ہے, اپوزیشن کر رہی ہے کہ یہ جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں, یہ تنخواہیں غلط بڑھائی گئی ہیں, یہ واپس لی جائیں؟ ایسا نہیں ہو رہا. اور وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ اس لیے کہ کل کو پی ٹی آئی, اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ یہی اپوزیشن ہوگی, انہی کے کیبنٹ ممبرز بنیں گے. تو اگر ان کو مل رہے ہیں زیادہ اضافی تنخواہیں تو سانو مل جائیں گے, تو پھر مسئلہ کی ہے. تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ کابینہ نے جو ممبران نے اپنی تنخواہیں بڑھائی ہیں, اس کے پیچھے راز و رموز اصل میں ہے کیا. عبداللہ گل صاحب, لوگوں میں کیا تاثر جاتا ہے جب وہ اس طرح کی خبریں دیکھتے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھی تھی, اب وفاقی کابینہ نے خود اپنی تنخواہوں میں 188% اضافہ کر دیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے اس طرح کا اضافہ کرنا, کیونکہ عوام کے لیے کافی مشکل وقت گزر رہا ہے اور کافی عرصے سے گزر رہا ہے خصوصاً طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, کیونکہ میں ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی بھی چلاتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں تو خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں. لوگ اتنے خوش ہیں کہ الحمدللہ جن کے لیے ملک ہے, جن کا ملک ہے, وہ اپنے اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کو, سیدھی سی بات ہے. دیکھیں, ظلم کی انتہا یہ ہے کہ یہ لوگ کشمیر پہ اکٹھے نہیں ہوتے, یہ لوگ کووڈ پہ اکٹھے نہیں ہوتے, یہ پاکستان کی معاشی صورتحال پہ اکٹھے نہیں ہوتے, یہ پاکستان کی دہشت گردی پہ اکٹھے نہیں ہوتے, یہ نیشنل سیکیورٹی پہ اکٹھے نہیں ہوتے. لیکن ایک چیز ہے جو ان کو اکٹھا کر دیتی ہے, اور وہ ان کا ہے ذاتی مفاد, ان کے پیسے. اب اگر اس کا موازنہ کیجئے تو یہ تمام لوگ جو جن کا ابھی عظمہ بخاری صاحبہ کا آیا کہ ان کا 1,90,000 کے اندر گزارا نہیں ہوتا, بالکل درست فرما رہی ہوں گی یقیناً. لیکن صرف یہ بتائیں کہ جو گوشوارے انہوں نے جمع کرائے ہیں, ان تمام لوگوں نے ان گوشواروں کے اندر انہوں نے کیا ٹیکس ریٹرنز بھری ہیں, اور کیا وہ 1,90,000 تو اس کے سامنے جس کو کہتے ہیں نا مونگ پھلی کے ٹکڑے, وہ بھی نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں, سارے ہمارے معزز پینل بیٹھا ہے یہ جانتا ہے کہ یہ جو جتنے بھی ایم این اے ایم پی اے الیکشن لڑ کے آتے ہیں, آج کل 30 40 50 کروڑ کا ایک الیکشن ہے. تو 30 40 50 کروڑ الیکشن کیمپین پہ خرچ کرنے والے اپنی تنخواہوں کے اندر اضافہ کر کے ماں سوائے اس غریب, اس مجبور, لاچار, بے کس, بے سہارا قوم کے اوپر جو ہے وہ مزید ان کے زخموں پر نمک پاشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دوسری جانب پاکستان کی اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھ لیں تو اس ٹائم پہ تقریباً 10.5 کروڑ لوگ وہ ہیں جو سطح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں, اور ان کے پاس 2 وقت کی نہیں بلکہ 1 وقت کی روٹی نصیب ہے, اور وہ بھی بڑی مشکل سے. لوگ اپنے کراچی کے اندر, میں کچھ لوگوں کو, ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو فروخت کر دیا صرف روٹی کے پیچھے. اور یہ ہمیں یاد ہے مٹھی بھر چاول بنگلہ دیش کے اندر جب ٹائٹل بور آیا تھا تو وہاں بھی اسی قسم کے واقعات دیکھنے میں آئے تھے, جو کہ بہت ہی دلخراش تھے واقعات تھے. لیکن اس سب کے باوجود ان لوگوں کے جو عیاشیاں ہیں, ان لوگوں کے جو الللے تللے ہیں, یہ رکنے کا نام نہیں لے رہے. ملک میں معاشی صورتحال جو ہے وہ دیگر گوں ہے. 35% انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو چکی ہے. ملک میں تقریباً 20 لاکھ لوگ جو ہے وہ جو جس کو کہتے ہیں کہ ان کی نوکری چلی گئی ہے, ان کے پاس مواقع نہیں ہیں, کیونکہ ظاہر ہے انڈسٹری کے بند ہونے سے یہ مشکلات ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ غیر ممالک لوگ نقل مکانی کر گئے, نوجوان کا کیا مستقبل ہے, اور کیا اس بات کے اوپر عدالت عالیہ کوئی نوٹس نہیں لیتی, اس بات کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ان کا جو ہے وہ محاسبہ کرنے والا نہیں ہے. یہ نیب, یہ دیگر ادارے, یہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ نہیں عبداللہ گل صاحب, میں یہاں پہ حکومتی نمائندہ ہوتا تو وہ یقینی طور پر اس سوال کا جواب وہ اس طرح دیتے ہیں حکومت والے کہ
بہت سے کابینہ کے افراد ایسے ہیں یا تقریباً ساری وہ تو تنخواہ نہیں لیتے وزیر اعظم سمیت، تو پھر یہ اضافہ کرتے کیوں ہیں جب وہ تنخواہ نہیں لیتے؟ تو نہیں وہ نیک لوگ ہیں، وہ تنخواہ نہیں، یہ جو تنخواہیں بڑھی ہیں یہ تو ایک سائڈ پہ، ذرا سائڈ پہ کر دیں. ابھی اس کے اوپر دوسرے ایسپیکٹ پہ بھی دیکھ لیں. دوسرا ایسپیکٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور اس میں ہے مراد، اس کے اندر گاڑیاں، اس کے اندر ان کے پروٹوکول. یہ جو پروٹوکول کے نام پہ سڑکیں بند کر دیتے ہیں، لوگوں کا جینا دو بھر کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جناب 1 ڈش ہوگی. 1 ڈش کا مطلب ہے کہ مین 1 ڈش ہوگی، باقی اس کے ساتھ 15-20 ڈشز اور ہوں گی. اس کے بعد آپ نے ان کی سرکاری خرچ کے اوپر افطاریاں دیکھیں. اس کے بعد آپ نے ان کے ہیلی کاپٹر کا استعمال ایسے ہوتا ہے جیسے میرے خیال میں سائیکل کا استعمال کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا. گاڑیاں ہیں تو نئی گاڑیاں، 1000 سے زیادہ گاڑیاں نئی خرید لیں. خدا کے لیے اس ملک میں معاشی ایمرجنسی کی صورتحال ہے، اس ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس ملک کے اندر جو ہے وہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، اس ملک کی ایکسپورٹس اور امپورٹس جو ہے وہ فارغ ہو کے رہ گئی ہیں. ملک کو درپیش مسائل ہیں، غریب جو ہے خودکشیوں پہ مجبور ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ تکلیف دہ مذاق پاکستانی قوم، پاکستانی جوان نسل سے نہیں ہو سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس نظام سے بدظن ہو چکے ہیں. ثاقب رشید صاحب، جتنا مشکل کام ہوتا ہے اتنی زیادہ اجرت ہوتی ہے. تو پاکستان کے حالات اتنے آسان نہیں ہیں کہ آرام سے حل ہو جائیں، تو پھر وہ دن رات کی جو محنت کر رہے ہیں اجرت بھی زیادہ لیں گے پھر. جی بالکل، جو صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اجرت زیادہ لینے کا جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جو بھی پارلیمنٹیرینز ہیں، پنجاب میں ہیں، مرکز میں ہیں، قومی اسمبلی میں ہیں یا فیڈرل کیبنٹ میں ہیں، اور یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ پیج ہے جو سیم پیج بن چکا ہے کہ جس پہ سب جو ہے وہ اکٹھے ہیں. مطلب اپوزیشن بھی آپ کو اسی پیج پہ نظر آئے گی. انہوں نے شروع میں تھوڑی سی بات کی تھی پارلیمنٹ کے فلور پہ یا پارلیمنٹ میں جب تنخواہیں مراد بڑھانے کے حوالے سے، لیکن بعد میں وہ بھی خاموش ہو گئے. تو یہ جو رویہ ہے نا، یہ رویہ بڑا جو وہ ہرٹ کرتا ہے جو عام پبلک ہے، عام عوام ہے. جب ان سے آپ تقاضے کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ملک کے لیے جو ہے وہ یہ قربانی بھی دیں، مہنگائی بھی جھیل لیں، آپ بجلی مہنگی بھی استعمال کریں، آپ کو جو پیٹرولیم پرائسز ہے ابھی 12 روپے اس پہ ریلیف ملنے کا امکان تھا، وہ انہوں نے روک لیا، جی ہم بجلی میں جو ہے وہ دیں گے. اس کے علاوہ آپ ٹیکس بھی دیں، ہر قسم کا ٹیکس دیں، ٹیکس چوری نہ کریں. سارا کچھ آپ جب پبلک سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، عوام سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور ان کی قوت خرید جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور ان کی جو فائنینشل جو مالی حالات ہیں وہ جو ہے وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ان سے آپ سارے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ خود بیٹھ کر اپنی تنخواہیں جو ہے وہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی لیول پہ جو ہے وہ بڑھائی جا رہے ہیں. کل کی جو بات ہے، یہ 35 ارب روپے کی جو بات ہے، کل میں پڑھ رہا تھا وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کا اور دیگر جو وزراء ہیں اور حکومت جو ہے اس کو بڑا اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کر رہی تھی کہ جو ہے وہ جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں ان کی پالیسیز کی وجہ سے جو مختلف ہائی کورٹس میں یہ کیسز پینڈنگ تھے ایف بی آر کے جو ٹیکس کلیکشن کے، تو وہاں پہ اسٹے ختم ہوئے ہیں. تو یہ 35 ارب روپیہ کلیکٹ ہوا ہے اور 35 ارب روپیہ قومی خزانے میں آ گیا ہے. اور مطلب یہ خبر جب چل رہی تھی اسی کے ساتھ ہی یہ جو وہ آگے کہ فیڈرل کیبنٹ نے کہا جی اب اپنی تنخواہیں تو بڑھا لیں. تو یہ جو رویہ ہے حکومت کا اوورآل، میرے خیال میں یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. پھر آپ اداروں کی بات کریں، آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جو گئے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ نے نجکاری کرنی ہے، وہاں پہ آپ نے ڈاؤن سائزنگ کرنی ہے، اداروں میں جو لوگ ہیں وہاں پہ مطلب زیادہ ہیں ان کو کم کرنا ہے. ایک ادارہ ہے یوٹیلٹی سٹور، تو وہ آپ کافی عرصے سے سن رہے ہوں گے کہ ان کو بھی وہاں پہ بھی انہوں نے بہت سارے جو سٹورز تھے ان کو بند کیا، اور اس میں کئی 100 اور کئی ہزار لوگ جو ہے وہ کام کر رہے تھے، وہ جو نوکریوں سے چلے گئے. اسی طرح اور بھی بہت سارے ادارے ہیں وہاں پہ. پھر جو عوام کو جو بیسک جو ان کو سہولتیں ملنی چاہیے، ایکسٹرا آرڈینری ملنی چاہیے، وہ صحت کی سہولت، کیا عام عوام کو صحت کی وہ جو ہے وہ سہولت مل رہی ہے جو ملنی چاہیے، جو بنیادی ضرورت ہے؟ تو وہ نہیں مل رہی نا. تعلیم کی اگر ہم بات کریں تو ہم میں سے ہر کوئی دیکھتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف کہ وہاں پہ بے شک تھوڑا سا خرچہ کر کے بچوں کی بہتر تعلیم کے لیے ہم پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جائیں. جو سرکاری اسکول ہے وہاں پہ کیوں نہیں آ رہے؟ تو یہ بڑی بنیادی سی چیزیں ہیں
جو عوام کو ہرٹ کرتی ہیں کہ آپ پورا ایک اشرافیہ، ایک جو الیٹ کلچر ہے، الیٹ کیپچر ہے، جو حکومت ہے یا ایگزیکٹو ہے، وہ اس کی سوچ ہی الگ ہے. انہوں نے نیچے نہیں سوچ رہے کہ پبلک کو کیا دینا ہے. پچھلے 3 سال سے عوام یہ بھگت رہی ہے. میرا خیال ہے کہ کم سے کم تھوڑی سی ان کو سوچ ہونی چاہیے کہ یہ آپ کیا کر لیں گے. آپ آگے چل کر جب حالات بہتر ہو جائیں، معیشت بہتر ہو جائے، عوام کو آپ ریلیف دے لیں مختلف سائڈ سے، اس کے بعد اپنی آپ تنخواہوں کو ریوزٹ کر لیں، نظر ثانی کر لیں. کیا ضرورت تھی کہ اس وقت آپ یہ کرتے کہ جب آپ نے پیٹرولیم پرائسز آپ کو پتہ ہے کہ 12 روپے یا 13 روپے یا 10 روپے وہ ریلیف عوام کو ملنے جا رہا تھا، وہ آپ نے روک لیا کہ وہ ادھر ہم کریں گے، لیکن دوسری طرف اخراجات آپ بڑھاتے جا رہے ہیں. فیڈرل کیبنٹ کا جو حجم آپ نے بڑھایا ہے، اس حجم میں آپ دیکھ لیں ایک وزیر، ان کی قابلیت کیا ان کی قابلیت کے مطابق اس وزیر کو وہاں پر لگایا گیا ہے، یا آپ نے وہ جو 26ویں ترمیم میں ووٹ ملے تھے، یا کوئی آپ نے کوئی ایڈجسٹمنٹس کی ہیں کہ ادھر سے فلاں پارٹی کو بھی ایڈجسٹ کر لیں، فلاں پارٹی کے لوگ بھی ایڈجسٹ کر لیں، فلاں نے ووٹ دیا تھا اس کو بھی ایڈجسٹ کر لیں. تو وہ وہاں پہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں خلا نظر آتا ہے. اور یہ اوورآل جو آخری بات ہے وہ یہی ہے کہ پبلک کا اگر آپ نے ٹرسٹ لینا ہے، آپ یہ کہیں کہ عوام آپ پر اعتماد کرے، تو پھر آپ کو وہ عملی طور پر وہ چیزیں جو ہے وہ کرنی چاہیے جو پبلک جن کو سمجھتی ہے کہ وہ ہونی چاہیے ان کے حق میں. بالکل. اور یہ پیٹرولیم مصنوعات کے جو ذکر کر رہے تھے، اگر یہ کیونکہ اندر پیٹرول بھی ملتا ہے ایک خاص لمیٹڈ اماؤنٹ تک، تو اگر ان کو اپنے پلے سے ڈلوانا پڑتا یا اپنے پیسے خرچ کر کے ڈلوانا پڑتا تو شاید احساس ہو جاتا کہ 12 روپے کا فرق کتنا فرق پڑتا ہے اور اس سے پھر مہنگائی میں کس قدر کمی آتی ہے. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، واپس آتے ہیں تو ایک اور اہم معاملے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اسٹار لنک کو وزیراعظم کی ہدایت پر عارضی NOC جاری کر دیا گیا ہے، اور اسٹار لنک ایک انٹرنیٹ پرووائڈر ہے جو کہ ایلان مسک صاحب کی کمپنی ہے، اور یہ ذرا جو روایتی آپ کو کیبل انٹرنیٹ ہے اس سے ذرا مختلف ہوتا ہے. تھوڑا سا اس کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک سیٹلائٹ کے ذریعے ایک یوزر کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. یوزر کے پاس اس کا ڈش اور اس کا راؤٹر ہونا ضروری ہے، اور اس ڈش کو جو قریبی ترین اسٹار لنک کی سیٹلائٹ ہوتی ہے اس کی جانب اس کا رخ کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح وہ یوزر تک رسائی پاتا ہے. اور ساتھ ساتھ خاص طور پر دور دراز کے علاقے جہاں پر جو ہے وہ جو روایتی انٹرنیٹ ہے، کیبل انٹرنیٹ ہے، وہ نہیں پہنچ پاتا، تو یہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ بآسانی پہنچ سکتا ہے، اور یہ پہنچتا بھی ہے. لیکن ایلان مسک صاحب وہی ہیں جن کی ایک سوشل میڈیا ایپ ہے یا ایک ویب سائٹ ہے جس کو پوری دنیا میں یوز کیا جاتا ہے، پاکستان میں بھی بڑی تعداد میں یوز کیا جاتا ہے، کوئی بھی آفیشیل اسٹیٹمنٹ اس پر جاری کی جاتی ہے، لیکن گزشتہ کافی عرصے سے وہ پاکستان کے اندر بین ہے. انہی کی جو ہے پہلے ٹویٹر تھی، انہوں نے خرید کے اس کا نام ایکس کر دیا. تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ایک تو جب یہ اسٹار لنک پاکستان کے اندر آ جائے گا تو اس سے کیا پاکستان کے مسائل انٹرنیٹ کے حل ہو جائیں گے، اور کیا پاکستان کے اندر پھر وہ چیزیں جو بین ہیں، جو انٹرنیٹ آلریڈی کام کر رہا ہے، وہ اس پر جو یہ اسٹار لنک آ رہا ہے اس پر چلیں گی، یہ ہم جانیں گے. اور کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو، اور خاص طور پر جو جدید دور کے تقاضے ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہے، اور پاکستان کو اگر ہم نے ڈیجیٹل لے کر جانا ہے تو ہمیں یہ سب سے پہلی چیز ہے جسے ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا، جو کہ انٹرنیٹ سپیڈ ہے. تو آئے دن ہمیں انٹرنیٹ سپیڈ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ کم ہو جاتی ہے، کوئی احتجاج ہوتا ہے تو انٹرنیٹ بھی بند ہو جاتا ہے. تو کیا یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے؟ نجم ثاقب صاحب، اب ایلان مسک صاحب جو ہے وہ پاکستان کے اندر اپنی کمپنی والا انٹرنیٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں. ایک اعتراض جو اٹھایا جا رہا ہے وہ میں بنیادی طور پر سب سے پہلے رکھ دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایلان مسک صاحب کو کوئی روک نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ بڑے گھر سے آ رہے تھے، تو انہوں نے جو آئیڈیا فلوٹ کیا وہ اسی طرح جا رہا ہے. کیا وہ تمام چیزیں جو پاکستان میں خصوصی طور پر اس وقت موجودہ دور کے اندر بین ہیں، وہ یہ جو نیا انٹرنیٹ کمپنی آ رہی ہے اس پر چلیں گی؟ کیسے چلے گا اگلا نظام انٹرنیٹ کا پاکستان میں؟ میں اپنے پاکستان کے قربان جاؤں، اور پھر پاکستانیوں کے تو دل و جان سے قربان جاؤں. ابھی پنڈ پڑتا نہیں ہے، چور آ جاتے ہیں. ابھی بات شروع نہیں ہوئی اور ساتھ ہی آ گیا کہ ایلان مسک بھی آئے گا، ایلان مسک آئے گا تو ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا، ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو پاکستان پہ قبضہ ہو جائے گا. اور پاکستان پہ قبضہ اگر اس طرح کا ہو گیا تو افغانستان بارڈر کا کیا ہوگا؟ افغانستان بارڈر کا اگر یہ ہو گیا تو یہ سارے کا سارا انٹرنیٹ جو پاکستان میں استعمال ہوتا ہے یہ تو واشنگٹن سے کنٹرول ہوگا، سیٹلائٹس یہ کر دیں گے. اور بابا خدا کے لیے
پہلے دیکھ تو لیں یہ ہو کیا رہا ہے اور کیا یہ واقعی اب تک ہو گیا ہے یا اس کے کچھ مراحل ہیں. تو میری گزارش یہ ہوگی اپنے تمام ان لوگوں کے ساتھ جو ایک دم سے پریشان ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں ایلون مسک جو ہے وہ کوئی بہت بڑی بلا ہے جو کہ اگر سٹار لنک یہاں پہ آ گیا تو ہوگا. سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ابھی تک کیا ہوا ہے, کون سے سٹیپس ہیں. کوئکلی بتاتا ہوں. سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ کی فراہمی ہوگی جو کہ اچھی بات ہے. ابھی یہ ہے کہ اسپیس ریگولیٹری بورڈ ہے پاکستان کا ایک, اس نے اس کی اجازت ابھی دینی ہے. ٹھیک ہے. جب یہ اجازت مل جائے گی اسپیس ریگولیٹری بورڈ کے ساتھ تو پھر فیس کیا ہوگی, لائسنس ملنے کی کون کون سی ضروریات, کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں, ان کو دیکھا جائے گا. جب یہ ساری باتیں طے ہو جائیں گی تو پھر پی ٹی اے جو ہے, ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو پاکستان کی ہے, وہ اور ایلان مسک کی جو سٹار لنک کمپنی ہے, یہ بیٹھ کے ساری جزیات دیکھیں گے. پھر ایک معاہدہ ہوگا, ایگریمنٹ ہوگا, اور اس ایگریمنٹ کی میعاد دیکھنی ہے کتنی ہے. کیا وہ 6 مہینے کی ہے, 1 سال کی ہے, انٹرم ہے, کہ اس طرح کی ہے جس طرح کے آئی پی پیز کی تھی کہ گل ہی کوئی نہیں. یعنی آپ نے ایسا کر دیا کہ وہ بجلی پیدا کریں نہ کریں, پیسے ان کو ملتے رہیں گے. آپ انٹرنیٹ یوز کریں نہ کریں, پیسے ملتے رہیں. تسلی دوں گا کہ ابھی تک ذوق کچھ بھی نہیں ہوا, ابھی یہ باتیں شروع ہوئی ہیں. دوسری ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جس کو ابھی تک لوگوں کو نہیں پتہ لگا کہ ابھی ایک چائنیز کمپنی نے بھی اپنا انٹرسٹ ظاہر کیا ہے. اس کا نام ہے جی شنگھائی اسپیس کام. یہ بھی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی میں ہے. اب کیا ان کی بھی بڈ لی جائے گی, کیا ان کو بھی دیکھا جائے گا. یہ ایسے ہے ایک دم سے ہم جو ہے نا وہ ثالثی تھیری نکالتے ہیں. ثالثی تھیری اکثر اوقات ٹھیک بھی نکلتی ہے, لیکن پہلے دیکھ تو لیں. آپ دیکھ تو لیں کہ آپ کس چیز کی نفی کر رہے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہوگی. اگر دیکھیے, اگر اس میں دیانتداری کا پہلو ہے اور حکومت میں کوئی پیسے نہیں بنا رہا, اس کے اوپر کوئی کمیشن نہیں ہے, کوئی کک بیکس نہیں ہے, کوئی اپنا ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے, تو یہ تو ملک کے لیے اچھا ہے. اور اگر ایلان مسک آتا ہے اور دیانتداری کے ساتھ آتا ہے تو کوئی اچھی خبر ہی لے کے آئے گا. یار اگلے 3-4 سال تک اگر ڈونلڈ ٹرمپ رہتے ہیں پریزیڈنٹ اور سارے حساب کتاب ویسے ہی چلتے ہیں جس طرح کہ ابھی ہم نے 2-3 مہینوں میں دیکھے ہیں, تو ایلان مسک سے ہم 1-2 اور کام بھی کرائیں گے نا. ایک تو ایکس اس کا ہے اور ایکس پہ پابندی ہے, اب اس میں ہو سکتا ہے کہ بہتری آ جائے. پھر یہ جو ڈیجیٹل ٹیررسٹ پکڑنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی ہمارے کام آ جائے اور باقی عوام کو پریشان کیے بغیر ان ڈیجیٹل ٹیررسٹ سے ہم ڈائریکٹلی پہنچ سکیں. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ ابھی چھری طرح تھوڑا سا دم لیتے ہیں, دیکھتے ہیں حکومت کے اس اقدام کو, ایک دم سے نفی نہیں کرتے. ضروری نہیں ہے کہ حکومت ہر کام جو کر رہی ہے غلط کر رہی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے اس سے دیانتداری رکھی ہے کہ نہیں, اپنا ذاتی انٹرسٹ ہے یا عوام کی فلاح و بہبود ہے. اور اگر عوام کی فلاح و بہبود ہے تو میں اس پلیٹ فارم پہ سب سے پہلے اس یعنی اقدام کو ویلکم کروں گا, خوش آمدید کہوں گا. عبداللہ گل صاحب, پاکستان کے اندر سٹار لنک جو ہے وہ طور پر اب آ رہا ہے, انٹرنیٹ سروس ہے, اور پاکستان کے اندر بہت سے مسائل ہیں انٹرنیٹ کے حوالے سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایڈیشن ہونے جا رہا ہے, اور یہ بات بھی ہمارے ذہن نشین ہے کہ یہ وہی سٹار لنک ایلان مسک کی کمپنی ہے جن کا ایکس پاکستان کے اندر بین ہے, جو سوشل میڈیا ویب سائٹ ہے اور سروس ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو انٹرنیٹ کے مسائل ہیں وہ اب اس سے کچھ بہتر ہو جائیں گے یا حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں, جہاں تک سٹار لنک کا تعلق ہے یہ بہت زیادہ, کیونکہ اس کے اندر جو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنگیں صرف جو ہیں وہ فوجیں نہیں لڑا کرتی ہیں بلکہ نان سٹیٹ ایکٹرز بھی لڑا کرتے ہیں. اور یوکرین جنگ کے اندر سٹار لنک کے اوپر خود صدر زیلنسکی کا بیان ہے کہ سٹار لنک سیٹلائٹ کی وجہ سے ہم نے اپنے میسائل سسٹمز کو جو ہے وہ گائیڈ کیا اور ان کو پن پوائنٹ ایکوریسی کے ذریعے جو ہے وہ کیا. اب سٹار لنک کی کچھ چیزیں ہم نے بی ایل اے کے پاس بھی دیکھی اور یہ کچھ ویڈیوز موجود ہیں اور اس کے اندر سٹار لنک جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے.
دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سٹار لنک ہی کیوں، آخر دنیا کے اندر دیگر جو چیزیں موجود ہیں، پاکستان کی ابھی سیٹلائٹ جو ہے وہ چائنا کی طرف سے لانچ ہوئی ہے، اب دوسری لانچ ہونے کے لیے جو ہے وہ بالکل کھڑی ہوئی ہے تیار. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ سٹار لنک جیسی چیز کے اوپر آپ کر کے دہشت گردی کے اندر بالخصوص جو ٹی ٹی پی ہے اور جو بی ایل اے جیسے دہشت گرد ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں گے. اور پھر دوسری بات اس کے اندر اہم بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سٹار لنک جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ ایلون مسک کے پاس، جو کہ ایک بزنس مین ہے اور جو کہ خود امریکہ کے اندر متنازع شخصیت کے طور پر پہچانے اور جانے جا رہے ہیں. ایسی صورت کے اندر کون سی مجبوری ہے، یہاں ان کے کون پارٹنر ہیں، یہ دیکھنے والا بڑے ضروری بات ہے کہ سٹار لنک کے اس چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے کب یہ درخواست دی گئی، کب پاکستانی حکام بالا نے اس کا جائزہ لیا. یہاں تو 4G اور 5G کے اوپر جانے کے لیے سالوں سال لگ جاتے ہیں، تو پھر آخر سٹار لنک کے لیے جو ہے وہ اتنے پیٹ میں مروڑ کس کو اٹھ رہے ہیں، کیوں اٹھ رہے ہیں اور کس وجہ سے اٹھ رہے ہیں، کتنی اس کے اوپر فائدہ کوئی لے رہا ہے، جو لوکل پارٹنر ہیں وہ کون کون ہیں. انہوں نے وہ تمام ایگریمنٹ جو حکومت پاکستان نے بتایا ہوگا کہ آپ کو یہ چیز کرنی ہے، اس پہ سائن کیا، وہ اپلیکیشن پوری کر کے ہی تو آ رہا ہے، تو حکومت وقت ہی لا رہی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اس سے؟ آپ یہ دیکھیں نا حضور کہ یہ ماضی کے اندر جتنے بھی معاہدات، ابھی یہ سی پیک کے معاملات دیکھ لیں، سی پیک کے 20 سال ہو گئے بلکہ 25 سال ہو گئے، آپ نے ان کو جو 9 اکنامک زون دینے تھے وہ آپ نے نہیں دیے. تو باقی چیزوں کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، میں تو آپ کو صرف سی پیک کی ایک بات بتائی ہے. ان کے لیے معمولی چیز کسی ایک لائسنس کے اجرا کے لیے، آج اگر اوگرا سے ایک لائسنس لینا ہو LPG کا تو مہینوں نہیں بلکہ سال لگ جاتا ہے. لیکن آج ایلون مسک کا یہ ٹیکنالوجی کیا ڈسکس ہوئی، کیا کابینہ کے اندر ڈسکس ہوئی، کیا نیشنل اسمبلی کے اوپر اس کو بات کی گئی، کیا اس کے اوپر کوئی رپورٹس پیش کی گئی، کیا اس کے اندر ڈیفرنٹ تھنک ٹینکس جو ہیں ان کو شامل کر کے ان کی آراء کو شامل کیا گیا؟ اور اگر یہ نہیں کیا گیا، اس کو جو ہے سینٹ کے اوپر بات نہیں ہوئی، تو پھر یہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی اتنی پردہ داری ہے؟ یہ آپ کو پتہ چلے گا سٹار لنک نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ایک پھانسی کا پھندا ہے جو آپ اپنے گلے میں خود ڈالنے والے ہیں. ثاقب رشید صاحب، کیونکہ نا پاکستان کے اندر یہ جو انٹرنیٹ گھٹن ہے یہ کافی زیادہ ہے، اس لیے جب یہ سٹار لنک کی بات آ رہی ہے تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو آزادی ان سے چھینی گئی یا روکی گئی، اگر اسٹیٹ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو یقینی طور پر اس کو روکنا چاہیے. لیکن نارملی اگر کوئی اپنا اظہار خیال کرنا چاہتا ہے اور اگر اس کو بھی روکا جاتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ ایک نئی چیز آ رہی ہے جس کے اندر شاید یہ والی پابندیاں نہ ہو، کیونکہ جو لا رہا ہے اور جس کی حکومت کا وہ حصہ ہے اس نے بھی یہ فیس کیا ہے. اور خاص طور پر پاکستان کے اندر تو اس وقت انٹرنیٹ کو لے کر جیسے عمران خان صاحب پر کتنے مقدمات چل رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف پر کتنے مقدمات چل رہے ہیں، تو ایکس بھی بین ہے، تو یہ گھٹن زدہ ماحول سے نکلنے کے لیے امید کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اچھا، اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. سب سے اہم کہ یہ عارضی طور پر جو NOC جاری کیا گیا ہے، اور دوسرا حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ مہینوں نہیں دنوں کی بات ہے کہ سٹار لنک پاکستان میں آ جائے گا. یہ حکومت کا دعویٰ ہے. اب آ جائے گا، کیسے آئے گا، ریگولیشنز کیا ہوئیں گی، کیا چیزیں طے ہوئی ہیں، یہ دیکھنا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایکس ہے، فیس بک ہے، اس کے علاوہ انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے. ٹک ٹاک پاکستان میں ہے جو PTA کے ساتھ، لیکن انسٹاگرام اور فیس بک اور ایکس نہیں ہے، یہاں پہ رجسٹرڈ نہیں ہے. لیکن یہ جو سٹار لنک آ رہا ہے، انہوں نے سب سے پہلے کچھ عرصہ قبل SECP میں بطور کمپنی رجسٹریشن کروائی تھی، اور اس کے بعد حکومت کے ساتھ، PTA کے ساتھ، جو متعلقہ جو منسٹری ہے ان کے ساتھ ان کے مذاکرات چلتے رہے. اور اب جو منظوری دی گئی ہے، میں سن رہا تھا عبداللہ گل صاحب کو کہ وہ یہ سارا پروسیس کس طرح ہو گیا، اور سیکیورٹی ایجنسیز اور سب کچھ جو ہے، تو گورنمنٹ جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد اور ان کی انپٹ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عارضی طور پر NOC دیا جائے. مطلب صرف گورنمنٹ کا فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو 400-500 کلومیٹر جو کے ایریا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہوگا ان کا جو سیٹلائٹ ہوگا جس کے ذریعے جو انٹرنیٹ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو اس میں جو ایک جو ایشو آئے گا ہمارے لیے، خصوصاً پاکستان میں جو رہ رہے ہیں ان کے لیے، کہ اس میں $99 مطلب $100 جو ہے اس کی جو قیمت ہے ایک منتھ کی وہ دینی پڑے گی. اور انیشلی $550 کا ان کا وہ راؤٹر ہے جو کنیکٹ کرتا ہے.
تو یہ $650 جس نے بھی اسٹار لنک استعمال شروع کرنا ہے تو وہ $650 دے گا، اور اس کے بعد منتھلی $100. تو یہاں پہ جو ہمیں انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں یہ بہت مہنگا ہے. اب دوسری چیز یہ اس میں دیکھنی ہوگی کہ جو سوال آ رہا ہے کہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان کا اس پہ کنٹرول ہوگا، تو میرا اس میں ویو یہ ہے کہ جس لیول پہ میں نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے کتنی سکروٹنی کی ہے، میرے خیال میں ان کا بالکل کنٹرول ہوگا کہ ان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں طے ہو جائیں گی کہ اگر ہم جو ہے وہ کہیں کسی لیول پہ کہتے ہیں آپ کو اس کو ڈاؤن کرنا ہے یا بند کرنا ہے یا کیا کرنا ہے، وہ پابند ہوں گے وہ کرنے پہ. ایسا نہیں ہے کہ جس طرح باقی یہاں پہ ایپ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں وہ چلتی رہیں گی. آئی ٹی کی جو کمپنی ہے پچھلے 8 فروری سے آپ نے دیکھا پچھلے سال کا جو ایک ڈیٹا آیا تھا تقریباً جو ہے وہ $1 ارب تھا، ایک فگر بتایا گیا تھا پھر کہ اتنا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے آئی ٹی کی انڈسٹری کو جو انٹرنیٹ کی جو بندش ہوئی ہے اس وجہ سے. تو یہ ایک عجیب سی سچویشن جو ہے وہ نظر آئی تھی. تو آئی ٹی کی انڈسٹری کے لیے حکومت یہ کہہ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ای بینکنگ ہے، کہ جو یہاں پہ اکانومی کا ایک تصور پچھلے دنوں میں گورنمنٹ نے دیا تھا کہ آگے چل کر جو ہے وہ ساری جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ اس کی طرف جائیں گی، تو اس کو یہ سپورٹ کریں گے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ انٹرنیٹ، ایک چیز تو یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ انٹرنیٹ کے مسائل تو ہوتے ہیں، وہ مسائل نہیں ہوں گے اگر یہ مہنگا انٹرنیٹ جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے. اور ایسے دور دراز کے علاقے، اس کا جو فوکس ہے اسٹار لنک کا وہ شہری یا ایسی جگہوں پر جہاں پہ پہلے سے انٹرنیٹ موجود ہے وہاں تو ہے ہی ہے، لیکن ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہوتا، پہاڑی علاقے ہیں، دور دراز کے علاقے ہیں، جنگل بیاباں ہیں، وہاں پہ بھی یہ سہولت جو ہے وہ مہیا کرتا ہے. یہ اس کا الگ سے ایک فیچر ہے. اور یہ جو سہولت ایسے اور ایسے علاقے جہاں پر انٹرنیٹ بہت ہے وہاں پر مثبت تبدیلی ہے. مہنگا ہوگا، ہو سکتا ہے آگے چل کر یہ کچھ سستا بھی ہو جائے، لیکن جو دنیا جس جدت کی طرف جا رہی ہے تیزی سے، ہمیں اسی کے ساتھ ہی چلنا چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ رک کر دیکھنا چاہیے کیا کرنا ہے. دوسری جو چائنیز کمپنیز کی بات کی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ کمپنیز ہیں، حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ بھی ہمارے رابطے میں ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ اسٹار لنک کے ساتھ ان کمپنیز کو بھی جگہ دیں تاکہ جو ہے وہ یہاں پہ ایک مقابلے کی فضا رہے، کسی کی مناپلی نہ ہو. یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے. تو اسٹار لنک کا آنا میرے خیال میں تو بڑا زبردست جو ہے وہ اضافہ ہوگا خاص طور پر ان علاقوں کے اندر جہاں پہ انٹرنیٹ بہت سلو ہوتا ہے، وہاں پر 4G اور 5G کی سپیڈ اگر میسر ہو جائے گی تو یہ بڑی بہتری کی بات ہوگی. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس ناقابل یقین رہی. یقینی طور پر ہمیں جو ٹارگٹ ہم نے دیکھا تیسرے T20 کے اندر نیوزی لینڈ کے خلاف، تو ہم نے پھر یہی سمجھا کہ آؤٹ ہو جائیں گے، لیکن جو اپروچ نئی ٹیم کو جس اپروچ کے ساتھ کھلایا گیا تھا، خاص طور پر اگر آپ نے پہلے 2 T20 میچز دیکھے ہوں جو پاکستان ہار گیا تھا، وہ اپروچ بہت ضروری تھی، اور اس اپروچ نے تیسرے T20 کے اندر اپنا کام کر دکھایا کہ جو بھی بیٹسمین آ رہا تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ بھئی پاور پلے اور T20 کھیلنا اور چھوٹی باؤنڈریز ہم نے ہٹ کرنا ہے. پہلے 2 میچز میں وہ حکمت عملی نہیں چلی، لیکن تیسرے میچ میں وہ کلک کر گئی. تو نجم ثاقب صاحب، یہ جس قسم کی کارکردگی پاکستانی ٹیم نے دکھائی ہے، اس نے اپنے آپ کو بھی حیران اور پریشان کر دیا اور پاکستانیوں کو بھی حیران اور پریشان کر دیا. سمجھ نہیں آ رہا کہ شاید کوئی غلط ٹیم ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے پاکستان سے. مایوسی کا عالم آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کل کو تقریباً 3 بجے دوپہر کو میں ایک جگہ جاتا ہوں اور وہاں پہ میرے دوست ہیں جو کہ کرکٹ کے بہت شیدائی ہیں. یعنی وہ اگر نمیبیا کا مقابلہ ہو رہا ہے نا کینیڈا سے تو وہ بھی دیکھتے ہیں. اب میں وہاں جاتا ہوں اور اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں وہ دیکھ ہی کوئی نہیں رہا. اور میں نے کہا یار آپ کو پتہ ہے 192 ہو گئے ہیں پاکستان کے اور 1 آؤٹ ہے. اچھا یہ کہتے کہ یہ کدھر کی بات کر رہے ہیں آپ نجم ثاقب صاحب، یہ کس کرکٹ کی بات؟ اور میں نے کہا یہ 3rd T20 کی بات ہو رہی. فٹافٹ انہوں نے اپنے سیل فون کھولے اور وہ اس کے بعد جو ہے جو ان کی حالت ہوئی، یعنی مایوسی کا یہ عالم تھا کہ جو پاکستانی شیدائی ہیں کرکٹ کے، وہ ان کو پکا پتا تھا کہ یہ تو تیسرا بھی گیا اور تیسرا گیا تو سیریز گئی، تو باقی 2 گئے تو ایسے خام خواہ یعنی ڈیڈ ربر ہوگا. دیکھیے
ابھی سائم ایوب نے واپس آنا ہے جی یہ لڑکا جو آپ کو ملا ہے نا, اب دیکھیے گا آپ کہ اگر اس کو صحیح طرح سے گروم کیا گیا اور اگر اس نے عمر اکمل کی طرح اور احمد شہزاد کی طرح آنکڑیں نہ دکھائیں, بندے کا پتر بن کے کھیلا اور اوپر سے اس کو یہ بتایا گیا کہ کھل کے کھیلو, خیر ہے کوئی بات نہیں, ہارنا جیتنا ہوتا رہتا ہے, تو آپ کے پاس سائم ایوب آتا ہے, یہ دونوں آتے ہیں, مجھے بتا دیجئے گا کہ کوئی ایسی ٹیم ہے یعنی کوئی ایسی یعنی جو کہ اس کا مقابلہ کر سکے گی. نوٹ کیجئے کہ 16 اوورز میں یہ 204 205 بن رہے ہیں, بالکل 16 اووروں میں, ابھی 4 باقی تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 80 رنز بھی اور ہوئے ہوتے تو چانس تھا کہ پاکستان 280 بھی کر لیتا. کیا یہ وہی پاکستانی ٹیم ہے جو ابھی 91 پہ آؤٹ ہو گئی تھی؟ اندر کی کچھ چیزوں کا پتہ لگ رہا ہے, اور اس میں مجھے جو امید نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کا ٹیلنٹ مل گیا, پہلے تو ڈھونڈنا ہے, اس کو گروم کرنا ہے, اور پھر اس ٹیلنٹ کے لیے بھی یہ ہے کہ ذرا جو اللہ میاں عزت دیتا ہے, اللہ میاں جو آپ کو مقام دیتا ہے, اس کا خیال کریں. بالکل ایسے, اس کو یہ نہ سمجھے چوڑ نہ ہو جائیں, آکڑ نہ جائیں کہ جی اب دیکھیں جی ہم تو پاکستانی ٹیم میں آ گئے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کے بات, پاکستان کے لیے کھیلیں, اور اگر آپ اس طرح سے کھیلیں گے تو پورے پاکستان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی. اور آپ نے ابھی کل ایک ہو رہا ہے یعنی چوتھا ہوگا, اس کے بعد 5واں ہوگا, پھر 1 ڈے سیریز ہے. مجھے آپ یہ T20 کی سیریز جتوا کے دکھائیں, اور اگر آپ اسی طرح کھیلے, میں کہتا ہوں نیوزی لینڈ تو دور کی بات ہے, کوئی بھی ٹیم آئے, پاکستان زندہ باد. بالکل ایسے ہی ہے. جی عبداللہ گل صاحب, پاکستان ٹیم کافی عرصے سے وہ شکستوں کے بھنور کے اندر تھی, اور اس دفعہ بڑی دفعہ کہا گیا کہ پاکستانی ٹیم کی سرجری کی جائے گی. اس دفعہ نئے پلیئرز کو لے کے گئے نیوزی لینڈ, اور انہوں نے پہلے 2 T20 میچز تو ہار گئے, لیکن تیسرا جیت گئے ہیں. یہ بالکل نئی ٹیم تھی, بہت سے لوگوں کا ڈیبیو تھا اس سیریز کے اندر, لیکن ایک ایسی پرفارمنس اور اتنا بڑا ٹارگٹ اچیو کرنا, ڈو یو تھنک کہ کیونکہ پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑی خوشی اسی چیز میں رہ گئی ہے, باقی تو ہر طرف مایوسی کافی زیادہ نظر آتی ہے, تو کرکٹ کے اندر بہت خوشی ہے, ایک میچ جیتے ہیں تو سب یکجا ہو جاتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو چینجز اس میں کی گئی ہیں خاص طور پہ ٹیم سلیکشن کے حوالے سے ورلڈ کپ کو دیکھتے ہوئے, وہ ٹھیک کی گئی ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ کیا ٹیلنٹ کی کمی ہو گئی؟ تو بالکل نہیں. یہی پاکستان کرکٹ ٹیم دنیا کے اندر نامور ایک اپنا مقام رکھتی, لیکن یہاں سیاست نے اور یہاں جو شخصیت پسندی اور ذاتی مفاد اور ذاتی اناد اور اس کی بنیاد کے اوپر جب ہم سلیکشن کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری کرکٹ سمیت ہماری ہاکی ایک زمانے میں کہاں تھی, ہمارے اسکواش کہاں تھا, ہمارا سنوکر کے اندر ہم چیمپئن تھے, آج وہ تمام چیزیں جو ہے وہ کیوں خراب ہو گئیں؟ کیونکہ پاکستان کو یہ طرز سیاست جو ہے وہ کھا گئی ہے, کھوکھلا کر دیا ہے, پوری قوم کا سر جو ہے وہ جھکا دیا ہے, اس کے ارمانوں کا قتل کر دیا ہے کرکٹ کی وجہ سے. کرکٹ کے اوپر جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے میرٹ اور اکاؤنٹیبلٹی. اگر آپ میرٹ اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے, اگر آپ جو ہے وہ پلیئرز کے حوالے سے ایک مضبوط لاہ عمل نہیں بنائیں گے, اگر آپ جو ہے ذاتی پسند اور ناپسند کو سائیڈ پہ کر کے اگر آپ صرف میرٹ کے اوپر کام کریں گے, یقین مانیں پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کپ جو ہے وہ ضرور جیت سکتا ہے, اور ماضی کے اندر ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی ثاقب بشیر صاحب, اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, ہمارے ہاں ینگسٹرز آتے ہیں, پرفارم کرتے ہیں, فائٹ بھی کرتے ہیں, لیکن بہت جلدی ان کی شاید کاؤنسلنگ نہیں ہوتی, سسٹم ایسا ہے, وہ بہت جلدی اتنے بڑے سٹار بن جاتے ہیں کہ وہ سسٹم سے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ فلاپ ہو جاتے ہیں. بالکل, یہ کنٹینیوٹی ضروری ہے کہ پچھلے میچ میں جس طرح جو ہے وہ دیکھا کہ جو پاور پلے میں تقریباً 14 رنز بنے اور 4 وکٹیں جو ہے وہ گر گئیں, اور اب کی بار 75 رنز بنے اور 205 کا ہدف جو ہے وہ 16 اوور میں پورا ہو گیا. تو پچھلے 2 میچوں کی بنسبت اب کی بار جو ہے وہ بہت اچھی ٹیم جو ہے وہ کھیلی اور غیر معمولی کارکردگی تھی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انپریڈکٹیبل ہے پاکستانی ٹیم. پریویس اگر ہم ریکارڈ دیکھتے جائیں تو پچھلے میچ میں نظر ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس طرح کھیلیں گے, تو اب کھیلیں. اگلے 2 میچز میں دیکھنا ہوگا کہ یہ اب کس طرف جائیں گے اور کیا یہ کنٹینیوٹی ہوگی, کیونکہ T20 کرکٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس کا انداز ہی مختلف ہے. وہ بابر اعظم جو ہے وہ 2021 میں یا 22 میں وہ T20 میں, یا محمد رضوان ان کی بات کریں تو وہ جو اوپننگ کے لیے آتے تھے تو ان کا ایک الگ انداز تھا, وہ ایک بڑی پارٹنرشپ بھی دیتے تھے, بڑا اگریسو کھیلتے تھے, لیکن بعد میں وہ اس میں بہت زیادہ کمی بھی ہم نے جو ہے وہ دیکھی ہے.
پھر اگلے سال T20 ورلڈ کپ بھی ہونے جا رہا ہے. بالکل اگر یہ ینگسٹر ان پر کام کیا جائے اور یہ جس طرح وہ بہت جلدی جو ہے وہ سٹار بن کے اپنے آپ کو کسی اور طرف جو لے جاتے ہیں اور کارکردگی کو بھول جاتے ہیں, اس طرف نہ جائیں اور اپنی کارکردگی پر فوکس کریں اور دکھائیں اور ٹیم جو ہے وہ بہتر بنائیں, تو میرا خیال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم کیونکہ ہماری جو کارکردگی پچھلے 2-3 سال رہی ہے, کچھ سیریز تو جیتے رہے, ٹیم مختلف میچز بھی جیتے رہے, لیکن جو بڑے جو ٹورنامنٹس ہیں وہ ہم نہیں جیت سکے. تو اس لیے نیکسٹ ایئر جو T20 ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے میرا خیال میں اس ٹیم کو تیار ہونا ہے, اور اس میں ایک میچ کو ہم دیکھ کر یہ تبصرہ کر رہے ہیں, اللہ کرے اگلے 2 میچز بھی اچھے طریقے سے, لیکن بس وہ ثاقب بشیر صاحب ہمیں یہ ہے نا کہ وہ میرا خیال میں جو اپروچ اچھی ہے, ہم تینوں جب دیکھتے ہیں میچز آپ کھیلیں فائٹ کریں, لڑیں, میچ ہار جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن لڑیں. تو ون سائیڈڈ جب میچ ہارتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں. بالکل ایسی فائٹ نہیں کرتے, اور یہ اپروچ اچھی ہے, اسی اپروچ کی ضرورت ہے. باقی ٹیلنٹ بھی موجود ہے, جب یہ کمبائن ہو جائے گا تو کافی بہتر ہو جائے گا. آگے 2 میچز میں پتہ بھی لگ جائے گا کہ کنسسٹنسی کتنی ہے. نجم ثاقب صاحب, آج کے سوالات. شکریہ ذوق. ایک ضروری سوال ہے اور ایک غیر ضروری سوال ہے. پہلے ضروری سوال, معاون خصوصی صنعت و پیداوار نے خوشخبری دی ہے کہ وزیر اعظم صنعتی شعبے کے لیے جلد بجلی قیمتوں میں ریلیف کا اعلان کریں گے. یاد رہے, ریلیف نہیں دے رہے, ریلیف کا اعلان کریں گے. جی, ضروری سوال یہ ہے کہ بجلی قیمتوں میں ریلیف کا صرف اعلان ہی ہوگا یا یہ واقعی ملے گا بھی؟ اور دوسرا یہ کہ یہ ریلیف جو ملنا ہے وزیر اعظم اپنی موجودہ مدت ملازمت کے دوران دے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ٹھیک ہے. آج کا غیر ضروری سوال, خبر ملی ہے کہ پروپوگنڈا کرنے والا ایک ملزم بنی غالہ سے گرفتار ہو گیا ہے. پروپوگنڈا کرنے والا ایک ملزم بنی غالہ سے گرفتار ہو گیا. غیر ضروری سوال یہ ہے کہ یہ ملزم بنی غالہ میں پروپوگنڈا کر رہا تھا یا صرف گرفتار ہونے کے لیے یہ بنی غالہ چلا گیا تھا؟ رائٹ. ہمارے ناظرین سوشل میڈیا پر اپنے فیڈ بیک سے آگے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.